الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہفتہ وار ہمارا درس شریعت. آج کا موضوع ہے کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. شہنشاہ عدالت حضور سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی جانشاروں میں، خلفائے راشدین میں اور دوسرے خلیفے کے اعتبار سے شریعت میں جانے جاتے ہیں. آپ کی جو شہادت ہے یکم محرم الحرام کو ہے، اگرچہ ایک دن پہلے آپ زخمی کر دیے گئے تھے، نماز پڑھانے آ رہے تھے. اور یہ آپ سب کے علم میں ہے بات کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ فاروق اعظم نبی نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. کیا ہیں؟ دوسری بات، یہ شریعت کا مسلمہ اصول اور عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا ہو، وہ جتنا مرضی اونچی شان کا مالک ہو، وہ کسی بھی نبی کی برابری، جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر کہے یا کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، ایسا بندہ کافر ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ فاروق اعظم نبی بھی نہیں ہے، اور شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ کوئی غیر نبی کے برابر بھی اگر کوئی مانے گا تو اسلام اس کو اسلام سے کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے. اب دیکھنا، میرے آقا علیہ السلام کے غلام کا یہ مقام ہے، حضور علیہ السلام کے شاگرد کا یہ مقام ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ سے فیض لینے والوں کا یہ مقام ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی کی بات ہے کہ آپ جمعۃ المبارک مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے. کون سا دن تھا؟ جمعۃ المبارک. ممبر پر تشریف فرمائیں، ممبر رسول. حقیقت میں تو ممبر رسول وہی ہے نا جو ریاض الجنہ میں موجود ہے. ایک ممبر رسول ہے، ایک مسجد نبوی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹکڑا، کون سا ٹکڑا؟ جہاں پہ فرمایا میرے اکثر قدم لگتے ہیں. جملے غور سے سن. ممبر سے اپنے گھر مبارک تک اکثر آیا جایا کرتے تھے. فرمایا جہاں پر میرے اکثر قدم لگتے ہیں نا، یہ سارا ٹکڑے جنت کا ٹکڑا ہے. ان کے قدموں کی یہ بہار ہے کہ زمین پہ لگ جائیں تو فرمایا یہ بھی جنت کا ٹکڑا بن گیا. اور آج لوگ وہاں سے اگر کوئی ہو کے آئے تو وہ کہتا ہے جی میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ حقیقت ہے. اور یہ کیا ہے؟
حقیقت ہے کہ جنت ہی سے ہو کے آیا ہے. خود تو فرمایا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت ہے. یہ ٹکڑا بنی کیوں ہے جنت؟ فرمایا میرے قدم بہت زیادہ یہاں لگتے, میرے قدم یہاں پہ بہت زیادہ, گھر مبارک سے ممبر مبارک تو یہی راستہ تھا ایسے ہی. فرمایا قدم زیادہ لگتے ہیں اس ایریے میں, لہذا اس کو صحابہ جنت کا درجہ مل گیا. اب فاروق اعظم مسجد نبوی میں ممبر رسول پر جنت کی کیاری میں صحابہ و اہل بیت کو کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ بیان فرما رہے ہیں, تقریر فرما رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں. خطبے کے درمیان خطبے کو چھوڑ کر خطبے کو موقوف فرما دیا اور یہ کلمات بولتے ہیں 3 بار, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ. صحابہ و اہل بیت نے تعجب سمجھا کہ خطبے کو چھوڑ کر یہ کلمات, اور جن کو کہے جا رہے ہیں وہ یہاں سے اس زمانے کے اعتبار سے 1 مہینے سے زیادہ ٹائم لگتا تھا جہاں پہ ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایران کے اندر تھے وہ. کہاں تھے؟ ایران کے اندر جنگ ہو رہی تھی, نہامد میں. اس زمانے کی بات کی ہے عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس وقت 1 مہینے سے زیادہ ٹائم لگتا تھا. کتنی مسافت تھی؟ 1 مہینے سے زیادہ ٹائم لگتا تھا. صحابہ و اہل بیت بڑے تعجب کی صورت حال ہے کہ خطبہ بھی چھوڑا اور 3 مرتبہ یہ کلمات بھی بولے ہیں. مطلب اس کا یہ بنتا تھا, اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو, اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو, اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو. جہاں جنگ ہو رہی ہے ساریہ وہاں موجود ہیں. جملے غور سے سنیں. جہاں جنگ ہو, مدینہ منورہ سے 1 ماہ کی مسافت سے زیادہ کا سفر ہے, جو بندہ وہیں موجود ہے اس کو وہ شخصیت بتا رہی ہیں, اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو ورنہ جنگ ہار جاؤ گے, ورنہ جنگ ہار جاؤ. آپ نے خطبہ شروع فرمایا, جہاں سے چھوڑا تھا جمعے کا خطبہ وہیں سے شروع. 3 مرتبہ یہ کلمات بولے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد نماز فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی, حضور آج سمجھ نہیں آئی, جمعے کا خطبہ چھوڑ کر آپ نے 3 بار یہ کلمات اضاف فرمائے, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. ہماری سمجھ میں معاملہ آ نہیں رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. کیا کلمات ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اے عبد الرحمن بن عوف, مجھے شوق نہیں تھا کہ میں جمعہ کا خطبہ موقوف کر کے یہ 3 بار کلمات بولتا, لیکن میں دیکھ رہا تھا. جملے سنیں, اسی لیے پیچھے آپ کو بتایا تھا نہ نبی ہے نہ کوئی غیر نبی نبی کے برابر ہوتا ہے, یہ کلمات سمجھانے کے لیے. فرمایا میں بیٹھا تو مسجد نبوی میں تھا, میں مخاطب تو تم سے تھا, میں خطبہ تو تمہیں جمعہ کا دے رہا تھا, لیکن اللہ کی قسم میں نہاوند کی جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے ماں بہن تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا. کیا اٹھا کے فرما رہے؟ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا, اور میں دیکھتا ہی رہا. لیکن جب میں نے دیکھا نا, اب پانی, سادہ لفظوں میں مفہوم عرض کر دوں, اب پانی سر سے گزرنے والا ہے, میں مجبور ہو گیا. اگر اے عمر تو آج انہیں نہیں پکار کے بتاتا نا کہ دشمن اس طرف سے ہے, تو مسلمانوں کی فتح جو ہے یہ شکست میں تبدیل ہو جائے گی. کہا اے صحابہ و اہل بیت, اللہ کی قسم میں مجبور ہو گیا تھا. کیوں مجبور ہوئے تھے؟ کہ دیکھ جو رہے تھے. کتنی دور سے دیکھ رہے تھے؟ بلند آواز سے. مدینہ منورہ میں, اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں.
آذربائیجان ایک صوبہ تھا ایران کا اس زمانے میں، اس کا ایک شہر نہامند، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں اور کافروں کی، 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت۔ اور یہ کلمات کن کے ہیں؟ جس ہستی کی رہائش مدینہ منورہ میں تھی، مصطفیٰ کریم کے دیار میں، آپ کے دربار پہ ہر روز حاضری دیتے تھے۔ ایک دن سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرمایا عبدالحق، ہندوستان میں حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں رہا۔ اے عبدالحق، ہندوستان میں حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں رہا، مدینہ چھوڑو، ہندوستان میں جاؤ، مدینے والے کی حدیث کا درس دو۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محقق علی الاطلاق، یہ آپ کا لقب ہے کہ سارے لوگ آپ کو محقق سمجھتے ہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں تھوڑی سی آپ کی شان پتہ چلے کہ یہ کلمات لکھنے والے کون ہیں۔ جس ہستی کو مدینہ چھوڑنے کا آرڈر کون دیتے ہیں؟ مدینے والے خود۔ عبدالحق مدینہ چھوڑ دے، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہندوستان میں حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں رہا، جا میری شریعت کا درس دے، جا حدیث پڑھا۔ یہ وہ عبدالحق محدث دہلوی ہے جس کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود ہندوستان میں بھیجا، فرمایا جاؤ وہاں پہ حدیث اور شریعت کا درس شروع کر دو، حدیث اور شریعت کا درس شروع کر دو۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کو خود بھیج رہے ہیں، آخر با اعتماد ہستی ہیں کہ نہیں؟ بولے تو صحیح۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت مدینہ سے نہامت جانے کے لیے 1 مہینے سے زیادہ مسافت درکار تھی، 1 مہینے سے زیادہ مسافت درکار تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کلمات کیا ہیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ مسلمانوں اور کافروں کی۔ 1400 سال پہلے آپ سے سوال ہے، کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی تھی جو دور کی چیز قریب سے دکھا دیتی ہو جیسے آج کل ہے؟ ان کلمات کی ضرورت تھی، وگرنہ لوگ سادہ مسلمانوں پہ یہ کون سی بات؟ انگلینڈ میں کام ہو رہا ہے، ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کام ہو رہا ہے، انگلینڈ میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اپنی طاقت سے دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت ایک جدید مشین عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم کے سامنے کون سی مشین لگی ہوئی تھی؟ ان کا تصور ہی نہیں تھا پورے ورلڈ میں کہ کوئی ایسی مشین بھی ایجاد ہو جائے گی، کوئی ایسے آلہ جات بھی ایجاد ہو جائیں گے، تصور ہی نہیں تھا عام لوگوں کے اندر۔ مدینے میں بیٹھ کر 1 مہینے کی مسافت سے دور تک کون دیکھ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا غلام، مصطفیٰ کریم کا۔ اور دیکھنے پہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ فرمایا مجھے شوق تو نہیں تھا کہ میں آج یہ صورتحال بناتا، لیکن میں مجبور ہو گیا، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا اب فاروق تو نہیں بولتا تو جنگ جو فتح میں ہے یہ شکست میں تبدیل ہو جائے گی، تو میں نے ساریہ کو کہا اے ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے توجہ کرنا۔ جب ساریہ نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو کفار کی فوج ادھر سے حملہ کرنے آ رہی تھی، مسلمانوں کے رخ اس طرف تھے، پہاڑ ادھر ہے، اس کے پیچھے سے کفار آ رہے تھے۔ اور فاروق اعظم نے فرمایا اگر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ جب مسلمان شہید ہو گئے تو جو فتح ہو رہی ہے یہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ شکست میں تبدیل ہوئی۔ فرمایا میں نے تو اس لیے جمعے کا خطبہ روکا تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، کچھ دن جتنے بھی گزر گئے، حضرت ساریہ نے جنگ فتح ہو گئی، اپنا قاصد روانہ کیا ایک خط لکھ کر، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں شکست پہنچ جاتی، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں شکست پہنچ جاتی، لیکن اے نماز جمعہ کے وقت میں نے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ یہ خط لکھا فاروق اعظم۔
اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو، اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو، اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو۔ بس ہم یہ آواز سن کے پہاڑ کی طرف لوٹے، پہاڑ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم نے کفار کو جو ہم پہ حملہ آور ہونے والے تھے ان کو ذبح کیا، ان کو جہنم رسید کیا، ان کو ہم نے ذبح کر کے جہنم رسید کر کے اللہ کی توفیق سے ہم وہ جنگ جیت گئے۔ اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کریں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام مدینہ سے کیا پہنچا رہے ہیں؟ آواز مبارک کیا پہنچا رہے ہیں؟ اور پہنچ رہی ہے کہاں؟ نہاوند میں، ایران کے اندر نہاوند میں۔ سفر ہے کتنا؟ اب تو کئی بار یہ کلمات بولیں، اب سب بول دیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ کیوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی، کہ ہر طرف سے مختلف انداز میں بساؤ کا تو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے لوگ، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل، ایسے ایسے کلمات بول جاتے ہیں، اگلا بندہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ایمان برباد ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدہ کی حفاظت کرو، درس حدیث سنو، درس شریعت سنو، علماء حق کا، علماء ربانیین سے تعلق رکھو، اور یہ ایک عظیم تر کام ہے کہ نہیں؟ چلو آپ سے سوال، مدینہ منورہ جانے کے لیے کون کون تڑپتا ہے؟ تڑپتے سارے ہیں، لیکن شرم آ رہی ہے کہ کیوں بتائیں کہ ہم بھی تڑپتے ہیں۔ اوے ان کی بارگاہ میں تڑپنے کا اظہار کرنے پہ نا وہ کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ اتنے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کسی کی برکت سے سرکار کرم فرما دیں گے۔ اب کسی کو کیا پتا کون کہاں پہنچے، میرا مالک جانتا ہے۔ اتنے سارے مسلمان جمع ہیں، کوئی تو ان کی بارگاہ میں پہنچا ہوا بیٹھا ہوگا نا۔ تو سارے ہی تڑپتے ہیں کہ نہیں تڑپتے؟ اور ہمارا تڑپنا چند ایام کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چلے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ عمرے پہ چلے جائیں گے 28 دن، ایسے ہے نا۔ اس میں کچھ ایام مکہ شریف میں ہوتے ہیں تو کچھ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں۔ تو جس کے لیے چند ایام کے لیے یا چند سانسیں لینے کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے عبدالحق محدث دہلوی اس شہر کا رہائشی ہے؟ بتا رہا ہوں کہ دین سیکھنے سکھانے کی اہمیت، اسی شہر کا عبدالحق محدث دہلوی کیا ہے؟ رہائشی، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ اور مدینے والے کیا فرما رہے ہیں؟ ہندوستان میں جاؤ درس حدیث دو۔ آخر کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے تو نہیں ہاتھ جوڑے میں آپ کے مدینے میں رہتا ہوں، مجھے آپ دور کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو بہت سارے علماء کو اس بات پہ اس نے مجبور کر دیا ہے کہ جہاں دین کا کام کر رہے ہو ان کے ذہنوں میں یہ آتا تو ضرور ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے سرکار کے شہر میں جا کے کوئی نوکری کر لیتے ہیں، لیکن یہ جملہ کہ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہاں والوں کو تو ادھر بھیجا گیا کہ جاؤ دین کا کیا کرو، جاؤ درس حدیث دو، درس شریعت دو، درس قرآن دو۔ اور تم جو شعبہ تمہیں سرکار نے دیا ہے، درس حدیث پڑھا رہے ہو، درس قرآن دے رہے ہو، درس شریعت پڑھا رہے ہو، فقہ پڑھا رہے ہو، اس کو چھوڑ کے وہاں جا کے پکے پکے بیٹھ جاؤ گے تو ممکن ہے وہ ناراض ہی ہو جائیں۔ اپنی خواہش تو پوری ہوئی لیکن سرکار کی یہ خواہش نہیں ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ دور چلے جاؤ لیکن دین کا کام کرو۔ بھیجا عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں بھیجا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اہل و عیال کو بھی یہ ذہن دو کہ اس وقت مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ علماء اہل سنت کی تقریریں، علماء اہل سنت کے جو واقعی علماء، مولوی نا جو الٹا ہمارے ایمان برباد کرتے، بھلے سنی ہی ہیں، بھلے جن روایات کا احادیث میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے پورا گھنٹہ انہی روایات پہ بیان کیے ہوئے، ایسے لوگ نا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شریعت پہنچانے والے علماء اہل سنت سے تعلق رکھو، ان کے بیانات سنو، مختلف انداز سے مختلف سہولیات ہیں بیانات سننے کی۔ اس کی وجہ سے للہیت بھی پیدا ہوگی، اللہ رسول کی محبت بھی پیدا ہوگی، احساس بھی ہوگا
کہ کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں، دنیا میں ہم کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ خیر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ سے سوالات ہیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے دور سے جو نہاوند کا جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، راستے میں کوئی ایک دیوار بھی نہیں آتی تھی؟ نہیں سمجھ سکے آپ جملہ؟ میں جہاں بول رہا ہوں بہت کم بھائی پہنچے ہیں وہاں۔ مدینہ سے ایران کے شہر نہاوند تک پوچھنا لوگوں سے، کوئی ایک دیوار بھی نہیں آتی تھی راستے میں۔ ہمیں تو پتا ہے کہ کیا کچھ آتا تھا، ہم تو الزام عائد کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ میرے آقا کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، کل کو پھنس جاؤ گے، حیا کرو۔ کہتے ہو کہ ہمارا نبی دیوار کے پیچھے نہیں جان سکتا۔ رات بخاری میں حدیث گزری ہے، رات کے درس میں میرے آقا تشریف فرمائے مدینہ منورہ، کہاں موجود ہے؟ مدینہ منورہ، اور حکم کیا دے رہے ہیں صحابہ و اہل بیت کو؟ فرمایا اب بھی یہ کلمات چھپی ہوئی تو پہلے بھی نہیں ہے، اب بھی میں نے یہیں بیٹھ کر جنت کو بھی ملاحظہ کیا ہے، دوزخ کو بھی ملاحظہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کہاں سے دیکھا ہے؟ حالانکہ اتنے سفر طے ہو گئے، کافی تھا نا، جملے سننے کے قابل ہیں، سمجھنے والوں کے لیے، دانشوروں کے لیے کلمہ دے گئے میرے آقا علیہ السلام۔ فرمایا میں نے ابھی جنت کو بھی دیکھا، اور کافی تھا نا، لیکن دیوار والوں کو بھی سمجھایا ہے، دیوار والوں کو بھی سمجھایا ہے۔ بخاری کی روایت، رات ہم نے حدیث پڑھی ہے، آپ کے محلے کے بچوں نے یہ حدیث پڑھی ہے بخاری میں۔ سرکار فرماتے ہیں من وراء حائط، فرمایا اس دیوار کے پیچھے دیکھا، اس دیوار کے پیچھے سے دیکھا۔ اتنے آسمانوں کا ذکر نہیں ہوتا، ایک دیوار کا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ دیوار والوں کو بھی سمجھ آ جائے، وہ جو نبی ہوتا ہے دیواریں آڑے، جو نبی ہوتا ہے نگاہ نبوت کے سامنے یہ 7 آسمان نہیں آتے، بے وقوف ہو، ایک دیوار کیا کرے گی؟ فرمایا من وراء حائط، فرمایا ہم نے اس دیوار کے پیچھے دیکھا ہے۔ اب وہیں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، وہیں عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، حیدر بھی بیٹھے ہیں، جناب والا جل صحابہ و اہل بیت بیٹھے ہیں۔ کسی نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ میں نے بھی دیکھا، مدینے کی دیوار کے پیچھے سے دیکھا ہے۔ مدینے میں بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیوار مدینے کی ہوگی نا۔ آپ کے سامعین میں سے کوئی نہیں کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ تو ہم نے بھی تو دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ اس عقیدے کو کفر سمجھتے تھے، اس عقیدے کو شرک سمجھتے تھے کہ یار ہم رسول اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ سب خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، آپ نے جنت کو بھی دیکھ لیا، آپ نے دوزخ کو بھی ملاحظہ فرما لیا۔ اور یہ غلام رسول ہے، یہ رسول نہیں ہے۔ فاروق اعظم غلام رسول ہے۔ کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں؟ بلند آواز سے 1 ماہ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں تقریباً پہاڑی ہیں، تقریباً پہاڑی ہیں، تو دیوار تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے پہاڑ حائل تھے، کتنے، کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی درخت فاروق اعظم کی نگاہ کے آگے مانے ہوا۔ حالانکہ غیر نبی ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی کے برابر بھی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آقا دو جہاں کے خاص غلام ہیں۔ اگر 1 مہینہ دور سے ان کے در دولت پہ پلنے والے، ان کی نگاہ کے فیض پانے والے، ان کی بارگاہ قدسیہ سے در سے فیض لینے والے، اگر 1 مہینہ دور سے بیٹھ کر منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے مسجد نبوی ریاض و جنہ کے ٹکڑے میں بیٹھ کر صحابہ و اہل بیت کے مجمع میں عین نماز جمعہ باوضو ہو کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں 1 مہینے دور کی مسافت تک دیکھ رہا ہوں، تو ماننا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا فاروق دیکھ ہی رہا تھا۔ ایسے ہی ہے، یہ تو ہے دیکھنے کی بات۔ پھر
یا ساریۃ الجبل. ابھی دیکھنا ہو گیا نا کہ ان کے غلام دور و نزدیک دیکھ لیتے ہیں. اب سننے اور سنانے کی باری ہے. یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. آواز پہنچی کہ نہ پہنچی؟ بغیر کسی جدید آلہ کے، بغیر کسی جدید آلہ کے. اور پھر اگلے نے سنی کہ نہ سنی؟ کیا معلوم ہوا؟ ان کے در دولت پہ پلنے والے دور و نزدیک کو دیکھتے بھی یکساں ہیں، دور و نزدیک کو سنتے بھی یکساں ہیں، دور و نزدیک تک سناتے بھی یکساں ہیں. اور جو ان کے غلام، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ان کے شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ دور و نزدیک یکساں دیکھیں، یکساں سنیں اور یکساں سنائیں. تو پھر کچھ حق رہ گیا ہے کہ تاجدار مدینہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تاجدار مدینہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ تو ان کے شاگرد ہیں. جیسے سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں میں ایک شور برپا ہوا کہ جب کوئی مر جائے گا تو زندہ نہیں ہوگا. جب کوئی مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام رہا ہے کہ جس زمانے میں جس پیغمبر کو بھیجنا مقصود ہوتا، اس وقت جو لوگوں کے اندر علم کی دنیا میں جس چیز کو آخری سٹیج پہ جانے والے کو سب سے بڑی شان والا جانا جاتا، اللہ تعالیٰ معجزے اسی قسم کے نبی کو بھیج کے عطا فرما دیتے. اس زمانے میں یہ تصور آخری حد تک پہنچا تھا کہ جو سب سے بڑے مریض کا علاج کر دینا وہ سب سے بڑی شخصیت ہے، وہ سب سے بڑی. اور ان کے نزدیک حکماء اور طب کی دنیا میں کوئی مردے کا علاج، جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہو اس کا علاج، اس زمانے کی بات کروں. یہ قرآن میں ہے سارا کچھ. اور جس کو کوڑی کا مرض ہو، ابرص کا، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے ایک پیغمبر کو. پیغمبر اللہ کی مخلوق ہوتا ہے، اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا ہوتا ہے. جملے غور سے سننے. غلام و آقا کا فرق سمجھا رہے ہیں. پہنچے جناب عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا وہ کیسی باتیں کر رہے؟ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. کتنے بڑے جاہل ہو، بے وقوف ہو، احمق ہو. میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. لے آؤ جس مردے کو زندہ کرانا میں کر دیتا ہوں. احیی الموتیٰ قرآن ہے، میں مردے زندہ کر کے دیتا ہوں. وہ ایک لے آئے، فرمایا اٹھوئے زندہ. وہ دوسرے لے فرمایا اٹھوئے زندہ. وہ تیسرا لے فرمایا اٹھوئے. انہوں نے سوچا یار کوئی 10 دن کا مرا ہوا تھا، کوئی 2 مہینے کا، کوئی 3 سال کا، کوئی پرانی قبر تلاش کرو پھر دیکھیں کیسے زندہ کرتے. 4000 سال سے زیادہ عرصہ کی پرانی قبر پہ پہنچے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پر. کہا جی اگر زندہ کر سکتے ہو تو انہیں کر کے دکھاؤ. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم باذن اللہ کھڑا ہو بھائی. اور قبر کو چیرتے ہوئے باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ سمجھے نہیں ہیں آپ جملہ؟ کیا قیامت؟ کہا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے شہزادے تھے، سن رکھا تھا کہ قبر میں جائیں گے تو پھر قیامت کو ہی اٹھائے جائیں گے. کہا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں میرے بھائی، ان کو شوق چڑھا ہوا تھا پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. میں نے ان کو زندہ کر کے دکھایا، اب آپ مریں. موت. کہا جی میں نہیں مرتا. میں ایک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مریں، دوسرے نبی علیہ السلام کے شہزادے میں نہیں مرتا. کہا کیوں؟ اب نصیحت ہے، اب نصیحت. کہا جی 4000 سال گزر گئے ہیں، نزاع کی سختیاں میں نہیں بھولا. بس جملہ تھا سمجھنے کے لیے. 4000 سال بیت گئے ہیں، نزاع کی سختیاں میں زندہ کیا آپ نے. اب مارنے لگے ہیں آپ، مارنے لگے ہیں آپ. ایک شرط کے ساتھ مروں گا. نبی کا بیٹا تھا نا، پتہ تھا نبی با اختیار ہوتا ہے. نبی کا بیٹا تھا، نبی کے بیٹے کو اگر پتہ نہیں کہ نبی با اختیار ہوتا ہے تو کس کو پتہ ہوگا؟ کہا نہیں مرتا. کسی شرط سے مرنا ہے؟ ایک شرط ہے، آپ مجھے ماریں ضرور لیکن نزاع کی سختیاں محسوس نہ ہوں. یہ ہمارے لیے نصیحت.
فرمایا چلو ٹھیک ہے مر جاؤ، نزا کی سختیاں محسوس نہیں ہوں گی۔ اب ان جاہلوں کو سمجھایا کہ تم تو کہتے ہو اللہ نہیں زندہ کر سکتا، تم تو کہتے ہو اللہ نہیں زندہ کر سکتا، ارے نادانو یہ اللہ کی مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، جو اس کے بندے مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں وہ رب نہیں کر سکتا؟ تو قرآن سے اس لیے مثال دی۔ اگر فاروق اعظم دور و نزدیک یکساں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، غلام یہ کر رہا ہے تو ان کے آقا مولا تاجدار مدینہ نہیں کر سکتے؟ سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم پہ وہ کرم کیا، تمہیں وہی عقیدہ عطا فرمایا جس عقیدے پہ صحابہ و اہل بیت کو میرے آقا نے پابند کیا ہوا تھا۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ عقیدہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ ساری زندگی ایک ایک سانس کے ساتھ کروڑوں سجدے بھی کریں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحابہ و اہل بیت والا عقیدہ دیا ہے، پوری زندگی ہر سانس میں کروڑ سجدہ بالفرض کر لیں ہم، تب بھی ہم اپنے رب کا یہ شکر اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ اس نے ہمیں سنی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ عطا فرمایا جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور ان کو سکھانے والے کون تھے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آخری بات، آپ کے ہی دور خلافت ہے، ایک اجمی شخص مدینہ منورہ آیا، کافر ہے، ایران کے علاقے سے، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا تھا۔ کنہیں تلاش کر رہا تھا؟ کسی نے بتایا کہ مدینہ شریف کی آبادی کے باہر چلا جا، کہیں نہ کہیں آرام فرما رہے ہوں۔ عادت مبارک میں یہی ہے کہ وہ گشت فرمایا کرتے ہیں اپنی رعایا و سلطنت کی خبر گیری کے لیے، تو جہاں کہیں محسوس فرماتے ہیں وہیں زمین پہ ہی آرام فرما لیں۔ اس وقت وہ کہیں باہر آرام فرما ہوں، یہ بڑا خوش ہوا دل میں اور کہنے لگا عجیب بات ہے یار، ساری دنیا جس شخص کی وجہ سے کانپ اٹھی ہے وہ بندہ اکیلا اور زمین پہ سویا ہوا ہوگا، چلو مجھے تو موقع مل گیا، میں انہی کے لیے آیا تھا، چلو معاذ اللہ، وہ تو کہہ رہا تھا قتل کرنے میں، ہم جملے بولیں گے شہید کرنے میں آسانی ہو گئی، شہید کرنے میں اس کی فوجوں نے پوری دنیا میں تہکا مچا رکھا ہے، اور اپنے گندے عقیدے پہ کہنے لگا باقی لوگوں کو، ان کو وہ عیسائیوں کو یہودیوں کو اچھا سمجھتے تھے نا، مسلمانوں کو نہیں سمجھ، ان کے اندر فتنہ برپا کر رکھا ہے، آج میں ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو دور کرنے جا رہا ہوں۔ چلا، جب باہر پہنچا تلوار نکالی ہوئی ہے، کیا دیکھتا ہے حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے بعد اس کے باہر زمین پہ آپ سوئے ہو، نیند کی حالت میں بظاہر۔ اس نے سوچا کیا بات ہے، اتنا جلدی کسی کو قتل کرنا اور کیسے ممکن ہے؟ نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، اور وہ خود بھی آرام فرما ہے، وہ خود بھی تلوار اٹھائی تاکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کریں؟ شہید کر دیں۔ بس اٹھائی ہی تھی تو کہتا ہے میں نے دیکھا غیب سے 2 شیر میرے سامنے آ جاتے۔ کتنے؟ 2 شیر میرے سامنے آتے ہیں، جیسے ہی وہ میری طرف بڑھے تو میں نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ کافر ہمیشہ موذی ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ یہ جو دلیری اور شجاع اور بہادری ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ کثیر مثالیں ہمارے اسلاف سے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آرام فرما، یہ چیخنے لگا، پکارنے لگا۔ جب چیخنے لگا نا تو فاروق اعظم نے آنکھ کھول دی، فاروق اعظم نے آنکھ کھول دی، کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور بس میں آپ کو ہی شہید کرنے والا تھا، اس ارادے سے یہاں پہنچا تھا پوچھ کے، لیکن 2 شیر غیب سے نمودار ہوئے جو مجھے کھانا، چیرنا، پھاڑنا چاہتے تھے، میں چیخا تو وہ دور چلے گئے، آپ بیدار ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں آپ حق پر ہیں، آپ کا دین بھی حق ہے،
کہ سوئے ہوئے بندے کی غیب سے اس طرح شیر آ کے حفاظت کریں تو یہ آپ کی کرامت ہی ہو سکتی ہے، اس کے سوا میں اس کو کچھ نہیں جانتا. کیونکہ جادوگر کا جادو اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک وہ جاگ رہا ہو. جب تک وہ اگر لیٹ جائے تو اب اس کا جادو اس کے ساتھ ہی سو گیا، اس کے ساتھ ہی سو گیا. جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ نیند کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. مقابلے کی صورتحال بن رہی تھی نا، قرآن میں واقعہ سارا. کہا دکھا دیتے، آپ آرام فرماتے تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا وہ آپ کے جسم مبارک کے ارد گرد یوں چل رہا تھا آپ کی حفاظت کے لیے. لکڑ چل رہی ہے، اللہ کا نبی سویا ہوا ہے. انہوں نے کہا یار یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جادوگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کا تعلق ہے بیداری کے ساتھ. یہ نیند کی حالت میں تب بھی لکڑ ان کا کیا دے رہی ہے؟ پہرا دے رہی ہے. وہی ہوا قرآن جب مقابلے پہ اترے اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا معجزہ تھا، دیکھتے ہی تمام جادوگر یہ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، برب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں، عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے. تو آپ کو کہنے لگا حضور یہ آپ کے دین کے سچ ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے صحیح حکمران ہونے کی علامت ہے، آپ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں. بس میں اب اپنے باطل مذہب سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجیے. یہ آپ کی کرامت ہے کہ اگرچہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرمائیں، لیکن رب کو ایسے راضی کیا ہے جیسے راضی کرنے کا حق ہے، جیسے راضی کرنے کا حق ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں حفاظت کی جاتی ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جان نثار، تمام صحابہ، اہل بیت، پنجتن پاک، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے جس کو دیکھو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، جس ہستی کی طرف نگاہ کرو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہے. کیونکہ جن کے شاگرد ہیں، جن سے نسبت ہے، وہ آقا دو جہاں ہی بے مثال ہیں. تو جو ان کی بارگاہ میں آ گئے انہیں بھی بے مثال بنا دیا، انہیں بھی بے مثال بنا دیا. اب جس طرف بھی نگاہ کرتے ہیں نگاہ بیچاری ناکام لوٹتی ہے. کہتی ہے ان لوگوں کے جو کارنامے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، وہ سمجھ میں، تیری سمجھ میں کیسے ہیں؟ تیری سمجھ بہت چھوٹی ہے، اور وہ لوگ بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں. سمجھ میں تو تب ہے جب وہ لوگ اور تیری سمجھ کم از کم برابر تو ہوں. تیری سمجھ ہے بہت چھوٹی اور وہ لوگ ہیں بہت اونچے، اس لیے ان کے کارنامے ہماری سمجھ میں. بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جس کو جیسا مقام دیا ہم اسی طرح عقیدہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. جتنا جس کو مقام عطا فرمایا وہ برحق ہے، وہ برحق ہے اور برحق ہے. اور یہ عقیدہ کہ میرے آقا علیہ السلام پورے جہاں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ بلند آواز سے سارے، میرے آقا سارے جہانوں کو، اور میرے آقا سارے جہانوں کی سن رہے ہیں، سارے جہانوں کی. جہاں ضرورت پڑتی ہے پھر سنا بھی دیتے، جہاں ضرورت پڑتی ہے پھر. لیکن وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو آپ سنا دیتے ہیں اس کو یوں نہیں یوں کرنا ہے، یہ بھول رہے ہو، یوں نہیں یوں کرو، یوں نہیں بلکہ یوں کرو. سنا بھی دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو پھر آ بھی جاتے ہیں. کتنے عاشق ہیں جن کے گھروں میں میرے آقا آ جاتے ہیں، کتنے عشاق اس وقت موجود ہیں جن کے گھروں کو میرے آقا کریم شرف عطا فرماتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صورت والا بنا دے، ایسی سیرت والا بنا دے کہ تاجدار مدینہ سے بس فیض جاری ہو جائے، زیادہ سے زیادہ جاری ہو جائے. اگرچہ یہ بھی فیض ہے کہ آپ ان کی حدیث سننے آتے ہیں، یہ بھی ان کا فیض ہے. ورنہ لوگ تو بہت سارے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ بھی ان کا فیض ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. وگرنہ کتنی مخلوقات آپ کے سامنے ارد گرد اذان ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، مسجد کے پڑوسی ہیں، مسجد کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ ان کو جھکنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. بس رب سے توفیق مانگو. رب سے کیا مانگو؟ بندہ کچھ نہیں ہے، بندے کو چاہیے مالک میں کچھ نہیں، تو ہی مجھے توفیق دے دے، تو ہی مجھے، تو توفیق دے دے، مدینے والے کا فیض دے دے. بس بندہ پھر سب کچھ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور مدینے والے کا فیض عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.
الصلاة